السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹڈ اسٹوریز۔ میری تمام آنے والی نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں ایک فلیٹ کا قصہ جو شام ہوتے ہی خوشبوؤں سے مہک جاتا تھا۔ اب میں یہ بات اچھی طرح جان اور مان گئی تھی کہ کوئی نادیدہ ہستی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے۔ مجھے خود بھی اس ہستی سے ایک انسیت ہو گئی تھی، لیکن میں جب سے اس نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی، عجیب سے واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ہمارا فلیٹ اپارٹمنٹ کی آخری یعنی چوتھی منزل پر تھا۔ روز شام ہوتے ہی ہمارا فلیٹ نئے پھولوں کی خوشبو سے مہک جاتا اور اکثر آدھی رات کو پورے فلیٹ میں عطر کی اتنی تیز خوشبو پھیل جاتی کہ ہماری آنکھ کھل جاتی۔ زیب، میرے شوہر، تو کبھی ان باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیتے تھے، البتہ مجھے یقین ہونے لگا کہ ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ یہ خوشبو وغیرہ کا سلسلہ محض اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا گھرانہ کچھ عرصے پہلے تک کافی خوشحال تھا۔ ہم لوگ گلشن اقبال میں اپنے ایک چھوٹے مگر نہایت خوبصورت گھر میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت ہی آسودہ زندگی گزار رہے تھے، مگر پھر گزشتہ 2-3 سال میں رفتہ رفتہ ہمارے کاروباری حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ ہم اپنا گھر چھوڑ کر فیڈرل بی ایریا کے علاقے کریم آباد میں سکونت اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ یہاں زیادہ تر فلیٹس ہی تھے جو کہ ہماری رینج میں بھی آتے تھے۔ متوسط طبقے کے زیادہ تر لوگ فلیٹس میں ہی رہتے تھے۔ شروع میں ہمیں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مسئلہ ضرور ہوا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ ہم یہاں کے ماحول میں رچ بس گئے تھے۔ جب ہمارے بہت اچھے دن تھے اس وقت زیب بزنس کیا کرتے تھے، لیکن پھر ہوا یوں کہ زیب کو ان کے پارٹنر نے ایسا چونا لگایا تھا کہ وہ بزنس چھوڑ کر نوکری کرنے لگے تھے۔ یوں ہماری گزر بسر پہلے کی طرح بہت اچھی نہ سہی، لیکن ٹھیک ٹھاک ہو رہی تھی۔ اس اپارٹمنٹ کی ایک بات بہت ہی اچھی تھی کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کا بڑا خیال کرتے تھے۔ ہر خوشی، غم اور تہوار پر ایک دوسرے کو یاد ضرور رکھتے تھے۔ یوں میرا بھی اپنے آس پڑوس کے علاوہ دوسرے فلورز کے فلیٹس میں بھی آنا جانا ہو گیا تھا۔ جیسے کہ میں نے اس کہانی میں آغاز میں بتایا، ہمارا فلیٹ اپارٹمنٹ کی آخری منزل پر تھا۔ اس کے بعد چھت تھی جس کی چابی ہمارے پاس تھی۔ اس اپارٹمنٹ کے ہر زینے پر 2 فلیٹس تھے۔ ہمارے ساتھ والے فلیٹ میں ایک انکل اور آنٹی رہتے تھے جن کے بچے ملک سے باہر تھے۔ یوں انہیں تو چھت کی کبھی ضرورت نہ پڑتی، البتہ جب لائٹ چلی جاتی تو ہم چھت پر بڑے مزے سے ہوا کھاتے، جہاں اتنا سکون تھا کہ دل چاہتا بس وہیں سو جائیں۔ ان دنوں میں کبھی کبھار وقت یا موقع ملنے پر قریبی ایک پارک میں واک کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن ہم چھت پر موجود تھے تو مجھے اچانک ہی یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں روز رات کو کچھ دیر اس چھت پر ہی واک کر لیا کروں۔ ویسے بھی شہر کے حالات ایسے تھے کہ واک کے لیے پارک تک جانا مناسب نظر نہیں آتا تھا، اس طرح میں نے چھت پر واک شروع کر دی تھی۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ اپنے عروج پر تھی اور لائٹ جانے کے اوقات بار بار تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ میرے لیے چھت پر واک کا مناسب وقت مغرب اور عشاء کے درمیان یعنی مغرب کے فوراً بعد کا تھا۔ ابھی مجھے چھت پر واک کرتے ہوئے تیسرا دن ہی ہوا تھا کہ اچانک مجھے وہی پھولوں کی خاص خوشبو چھت پر بھی محسوس ہوئی تھی، اور یہ خوشبو اس قدر تیز تھی کہ ایک لمحے کو میرا سر چکرا گیا تھا۔ خیر، اس روز کے بعد مجھے یہ خوشبو چھت پر واک کے دوران ان روزانہ ہی محسوس ہونے لگی۔ میں روزانہ تقریباً آدھا گھنٹہ چھت پر واک کرتی اور پھر جب میں نیچے فلیٹ میں آتی تو پسینے کے باوجود مجھ میں پھولوں کی وہی خوشبو جی بسی ہوتی۔ ایک دن میں حسب معمول واک کر رہی تھی کہ
اچانک مجھے لگا کوئی بڑا ہی مزیدار حلوہ بنا رہا ہے۔ پہلے تو خیال آیا فلیٹوں میں اکثر ایک دوسرے کے کچن سے کھانے پکانے کی خوشبو آتی رہتی ہے، مگر یہ خوشبو تو ایسی تھی جیسے کوئی میرے پاس چھت پر ہی حلوہ بنا رہا ہو۔ اچانک ہی میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ جو بھی کوئی ایسا مزیدار حلوہ بنا رہا ہے وہ تھوڑا سا مجھے بھی بھجوا دے۔ نہ جانے کیوں اس حلوے کی خوشبو سے میرا دل للچا رہا تھا۔ میں واک سے فارغ ہو کر نیچے فلیٹ میں آئی تو زیب نے بتایا تھا کہ کوئی بچہ یہ ٹرے دے کر گیا ہے کہ باجی کو دے دیجیے گا۔ میں نے اس ڈھکی ہوئی ٹرے کو کھول کر دیکھا تو بھاپ اڑاتا حلوہ اسی خوشبو کے ساتھ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ یقین جانیے کہ وہ حلوہ اس قدر لذیذ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہ کھایا تھا۔ زیب سے جب میں نے چھت پر حلوے کی خوشبو والی بات کا ذکر کیا تو وہ میرا مذاق اڑانے لگے۔ بے وقوف، وہمی عورت، ارے آس پڑوس میں کتنے فلیٹ اور دوسرے بلاک ہیں، کسی کے گھر بھی نیاز آ گئی ہوگی، تم بس آم کھاؤ، پیڑ نہ گنو۔ کیا آپ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ اس کے بعد اکثر ایسا ہوتا کہ میں صرف کھانے کی نہیں، جس چیز کی بھی خواہش کرتی وہ کسی نہ کسی صورت پوری ہو جاتی تھی۔ مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ مختلف لذیذ ترین کھانوں کی خوشبوئیں میرے لیے صرف مجھے ہی آ رہی ہیں، کوئی صرف میرے لیے ہی اتنا اہتمام کر رہا ہے، پھر وہ کھانا کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ جاتا تھا۔ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ میں اپنے میاں جی سے کسی خاص ڈریس کی فرمائش کرتی یا بازار میں پسند کرتی، مگر زیب کی محدود آمدنی کی وجہ سے نہ خرید سکتی، تو پھر وہ ڈریس کسی نہ کسی صورت مجھے تحفے کی صورت میں مل جاتا۔ اب میں یہ بات بہت اچھی طرح سے جان اور مان چکی تھی کہ کوئی نادیدہ ہستی مجھ پر مہربان ہو گئی ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اس نادیدہ ہستی سے ایک انسیت سی ہو چکی تھی، لیکن یہ بات میں نے خود اپنے تک محدود رکھی ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس معاملے میں محتاط سے محتاط ہوتی چلی گئی تھی۔ شاید میری جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو جانے اس ہستی سے کتنا فائدہ اٹھاتی، مگر میں نے کبھی ایسا نہ کیا، اپنی خواہشات کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا، بہت سوچ سمجھ کر سوچتی اور بولتی تھی کہ میرے منہ سے ایسا ویسا کچھ نہ نکلے کہ کہیں پورا نہ ہو جائے۔ ایک روز زیب آفس سے بہت جلدی گھر آ گئے تھے اور پھر یہ خبر کسی بم کی صورت مجھ پر گرا دی تھی کہ انہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ کمپنی بہت خسارے میں چل رہی تھی، سو کافی سارے لوگ فارغ ہو گئے ہیں، ان میں سے ایک زیب بھی تھے۔ اس صورتحال کے بعد ایک طرف میں پریشان تھی اور دوسری جانب زیب بھی اپسیٹ تھے۔ نوکری تو خیر کوئی اور مل جا ہی جانی تھی، مگر اس میں کتنا عرصہ لگے، اس عرصے میں ہم کس طرح گزارا کریں گے، یہ فکر ہم دونوں کو کھائے جا رہی تھی۔ ملک اور شہر کے حالات خراب ہونے کے باعث تمام تر کوششوں کے باوجود زیب کسی اچھی نوکری سے محروم تھے، اور پھر ایک دن آخر کار حالات سے مجبور ہو کر میں نے اس اندھیکی ہستی سے مدد لینا چاہی۔ میں چھت پر واک کرتے ہوئے مسلسل یہ کلمات ادا کرتی جا رہی تھی، اے اندیکھی مہربان ہستی، ہمیں کوئی راستہ دکھاؤ کہ خدا کے حکم سے ہمیں ہمارا رزق ملنا شروع ہو جائے۔ میں یہ کلمات کہتے کہتے رو پڑی تھی، کیونکہ اب زیب کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ جا رہی تھی۔ وہ روز نوکری کے لیے جاتے، مگر بات نہ بنتی، یا بنتی تو تنخواہ بے حد معمولی ہوتی۔ اگلے دن صبح ہی صبح لندن سے ارشد ماموں کی کال آ گئی تھی۔ میرے یہ ماموں 10 سال ہوئے پاکستان سے لندن شفٹ ہو چکے تھے۔ کسی زمانے میں یہاں کراچی میں تاریخ روڈ پر ماموں کی مٹھائی کی مشہور دکان تھی۔ وہ اس زمانے میں نہایت ماڈرن اور آزاد خیال ہوا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا، انہیں چہرے پر داڑھی سجائے، چوڑے ماتھے پر سجدے کا نشان لیے ایک نہایت عبادت گزار انسان کے روپ میں دیکھا تھا۔ خیر، بات ہو رہی تھی ماموں کی مٹھائی کی دکان کی، تو وہ اپنا سارا کاروبار سمیٹ کر اپنے بچوں کے پاس لندن شفٹ ہو گئے تھے، اور اب اچانک اتنے عرصے بعد
ان کی کال آنا میرے لیے کافی حیران کن تھا، مگر اس سے بھی زیادہ حیران کن بات انہوں نے مجھے یہ بتائی تھی کہ وہ 2 روز پہلے پاکستان پہنچ چکے تھے اور اسی شام ہمارے گھر بھی آ رہے تھے۔ ماموں ہم سے بڑی محبت سے ملے تھے، اور جب کسی کام سے زیب تھوڑی دیر کے لیے باہر گئے تھے تو میں نے انہیں زیب کی نوکری اور اپنے حالات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ بس بڑے معنی خیز انداز میں مسکراتے رہے، جو مجھے بہت عجیب لگا تھا، اور پھر اچانک وہ اپنی جگہ سے یہ کہتے ہوئے اٹھے تھے کہ چلو چھت پر، وہاں ان کے سامنے معاملہ کرتے ہیں۔ ماموں کی یہ بات سن کر میں بری طرح چونکی تھی، اور پھر چھت پر ماموں ٹھیک اسی جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مجھے وہ اشتہا انگیز خوشبوئیں آیا کرتی تھیں، اور میں وہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ماموں نے کہا تھا، بیٹا آج ایک وعدہ کرو کہ زندگی بھر کوئی نماز قضا نہ کرو گی۔ جی ماموں، میں وعدہ کرتی ہوں، میں روحانی میں یوں بول رہی تھی کہ جیسے کوئی معمول جواب دیتا ہو۔ شاباش بیٹا، اب نیچے چلو۔ میں فوراً ہی ماموں کے ساتھ نیچے آ گئی تھی۔ اتنے میں زیب بھی آ گئے تھے، اور پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر ماموں نے زیب کو بزنس کی اتنی اچھی آفر دی تھی کہ خوش سے میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ بیٹا اب میرا وہاں دل نہیں لگتا، میں یہاں اب دوبارہ اپنا مٹھائی کا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں۔ سرمایہ سارا میرا ہوگا، بس تم جیسے ایماندار اور محنتی آدمی کی مجھے ضرورت ہے۔ تمہارا محنت کے ساتھ جب میرا تجربہ بھی شامل ہوگا، مجھے یقین ہے کہ میرا یہ کاروبار اب پہلے سے زیادہ عروج پر ہوگا۔ قصہ مختصر یہ کہ ماموں نے کاروبار شروع کیا اور زیب نے واقعی اس میں جان لگا دی، تو پھر جیسا ماموں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ دکان ایسے چلنے لگی کہ شام سے رات تک بے پناہ رش لگتا رہا۔ ماموں نے زیب کو 50-50 کا پارٹنرز بنایا تھا۔ یوں ہمارے حالات بہتر سے بہتر اور پھر بہترین ہو گئے تھے۔ ماموں کے کہنے پر میں نماز کی پابندی شروع کر دی تھی۔ یہی نہیں، ماموں کے ساتھ دکان پر جو لوگ کام کرتے تھے وہ سب کے سب 5 وقتہ نمازی اور ایماندار لوگ تھے۔ نہ جانے ماموں کی باتوں میں کیا اثر تھا کہ لوگ ان کی ہر بات مان لیتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اور 2 سال کے عرصے میں کراچی کی کئی علاقوں میں ماموں کی مٹھائی والے کاروبار کی برانچز بھی کھل گئیں۔ اور پھر ایک روز ماموں نے مجھے اور زیب کو اپنی ذات سے جڑی یہ کہانی سنائی تھی۔ جب میں جوان تھا تو اپنی دنیا میں مست تھا۔ میری مٹھائی کی دکان بہت زبردست انداز میں چل رہی تھی۔ پیسے کی ریل پیل تھی، سو شوق کے نام پر بہت سی برائیوں کو گلے لگایا ہوا تھا کہ ایسے میں اچانک میری دکان خسارے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ ایک روز میں اسی پریشانی میں دکان بند کر رہا تھا تو سفید کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپے ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا تھا، برخوردار، جن راستوں پر تم چل رہے ہو یہ سب تباہی کے راستے ہیں۔ یہ سب خرافات چھوڑ کر دین کا راستہ اختیار کرو، نماز قائم کرو، صبح قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے کاروبار کا آغاز کرو، پھر دیکھو تمہاری دکان کیسے چلتی ہے۔ یہ سب کہہ کر وہ شخص تو چلا گیا، لیکن نہ جانے اس کی بات میں کیا تھا کہ میں نے اس کے بتائے ہوئے راستوں کو اپنا لیا۔ میرے جاننے والے میرے اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ میری مٹھائی کی دکان کی آمدنی بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب میں نے اس حوالے سے کچھ خاص باتیں نوٹ کرنا شروع کر دیں۔ ایک تو مغرب اور عشاء کے درمیان کچھ خاص قسم کے گاہک آنے لگے تھے جو بہت بڑی مقدار میں مٹھائی خریدتے تھے، اور قیمت کی ادائیگی کی صورت ان کی جانب سے دیے گئے نوٹ ایسے ہوتے تھے جیسے ابھی چھپ کر سیدھے ان کے ہاتھ میں آئے ہوں، صاف ستھرے نوٹ جن پر ایک نشان بھی نہ تھا۔ میں اس سارے سلسلے پر حیران تھا۔ ایک روز پھر وہی حضرت میری دکان پر تشریف لائے جن کی باتوں نے میری دنیا بدل دی۔ وہ میری زندگی میں بدلاؤ اور کامیابی پر بہت خوش تھے، اور خوشی سے سرشار لہجے میں ہی بولے تھے، بیٹا ہمارا قبیلہ تم سے بہت خوش ہے، ہم جنات مٹھائیاں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔
مگر ہر کسی کی دکان پر نہیں جاتے، ہم لوگ اسی دکان پر جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور احکام ماننے والے موجود ہوں۔ ان کی بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ جنات کے قبیلے سے تھے، لیکن ذرا دیر میں ہی میرا خوف دور ہو گیا اور میں اپنے رب کے حضور سجدے میں پڑا روتا گڑ گڑاتا اس کا شکر ادا کرتا رہا۔ اس کے بعد تو میں نے اپنی دکان کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا۔ سارے نوکروں کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ گاہکوں کے ساتھ ایمانداری اور خلق اخلاقی سے پیش آیا کریں۔ تمام ملازمین کے لیے سروں پر ٹوپی اور نماز کی پابندی لازمی تھی۔ اور پھر میں دولت میں کھیلنے لگا تھا کہ ایک روز ان حضرت کی پھر آمد ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ مٹھائی والا کاروبار کہیں اور کسی ملک میں کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ سو میں لندن چلا گیا۔ وہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ایک رات وہی بزرگ میرے خواب میں آئے تھے اور بتایا تھا کہ تم لوگ پریشان ہو اور مجھے یہاں آنے کی ہدایت کی تھی۔ سو میں یہاں چلا آیا، اور یہ جو اس فلیٹ میں خوشبو والے معاملات اور دوسرے سلسلے چل رہے ہیں، تو بس یوں سمجھ لو کہ ان کے قبیلے کے کچھ افراد کا یہاں قیام ہے۔ میرا تم لوگوں کو یہ مشورہ ہے کہ یہ فلیٹ تم لوگ کبھی نہ بیچنا۔ کہیں اور جانا چاہو تو یہاں کرایہ دار کو رکھ لو یا تالا ڈال دو۔ یہ فلیٹ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ خوش بختی کا باعث رہے گا۔ یہ تمام باتیں بتا کر ماموں تو خاموش ہو گئے تھے، مگر زیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے اور کبھی ماموں کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد کہانی یہ ہے کہ زیب ماموں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نہ صرف وہ ہم بلکہ ہمارا پورا گھرانہ 5 وقتہ نمازی بن چکا ہے۔ ہم اب بھی اسی فلیٹ میں رہتے ہیں، حالانکہ آج ہم اتنے دولت مند ہیں کہ ڈیفنس کے بڑے سے بنگلے میں رہ سکتے ہیں، مگر اس میٹھے میٹھے گھر سے کہیں اور جانے کی جی نہیں چاہتا۔